بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جذبات نیوز کے ساتھ میں ہوں رانا محمد نذیر، اور میرے ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ گجرات کے صدر چودھری سلیمان شوکت ایڈوکیٹ صاحب ہیں، جو کہ آئندہ کو صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی 31 سے امیدوار بھی ہیں، انتخابات میں حصہ بھی لیں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے تھانہ کنجا مگوال کی سیٹ پر کون ہوں گے اور قومی اسمبلی کی سیٹ پر کون ہوں گے، یہ ہم آج ان سے تفصیلی بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم شوئی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شوئی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ آئندہ انتخابات کا ڈول بج چکا ہے، میدان سج چکا ہے، لیکن ابھی تک آپ کے جو لوگ ہیں پراپر اس طرح میدان میں نہیں آئے، نہ کوئی میٹنگ، نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی کارنل میٹنگ۔ کیا خفیہ ہو رہا ہے یہ سارا کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رانا محمد نذیر صاحب، آپ ہمارے دفتر میں تشریف لائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے فضل سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو پچھلے الیکشن اناؤنس ہوئے تھے 14 مئی کو، اس کے اندر ہمارا جو صوبائی کا پنجاب کا الیکشن ہو رہا تھا، اس کے اندر اللہ کے فضل سے ہم نے 7 حلقوں کے اوپر اپنے مضبوط کینڈیڈیٹ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ نامینیٹ کیے تھے۔ اپلیکیشن ہماری جمع ہوئی تھیں اور سارے کاغذات نامزدگی منظور ہو کر سیٹیں اور ان کو نشانات الاٹ ہوئے تھے۔ تو اسی طرح اب جو الیکشن کا بگل بج چکا ہے جس سے آپ نے بات کی، تو اللہ کے فضل سے اس دفعہ بھی ہمارا مکمل تیاری ہے۔ ہم انشاءاللہ مرکزی قیادت کے ساتھ بھی اور گجرات کی شورا جو ہماری ٹیم ہے اللہ کے فضل سے اس سے رابطے میں ہیں اور مسلسل کام کر رہے ہیں۔ ہمارا سٹی گجرات کے اندر تمام یونین کونسل کے اندر ہمارا جو وہاں کی ایگزیکٹو باڈیاں تشکیل دی جا چکی ہیں، وہاں پر ہمارے کارکنان جو ہیں وہ بہترین انداز کے ساتھ ووٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور الیکشن کمپین کا انہوں نے آغاز کیا ہوا ہے۔ ہم گزشتہ رات کو گڑھی احمد آباد کی بڑی شاندار ہم نے میٹنگ کی، اسی طرح یونین کونسل شادمان کی ہم نے بڑی زبردست میٹنگ کی، اسی طرح 2 دن پہلے ہم نے علی پور شرکی کے اندر بہت بڑی کارنر ہم نے میٹنگ کی، ایگزیکٹو باڈی کو اناؤنسمنٹ کی اور نوٹیفیکیشن ہم نے جاری کی۔ تو سیاست کے حوالے سے بھرپور تیاری اللہ کے فضل سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جاری ہے۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی کے حلقہ جو 64 ہے، جہاں پہ علیم اللہ بڑائے صاحب سامنے آ گئے ہیں نون لیگ کی طرف سے، اور کیو لیگ کی طرف سے سالک صاحب آگے ہیں، اور دیگر جماعتوں کے بھی لوگ آئیں گے، آپ کی جماعت کا کون قومی اسمبلی کا؟ ہمارے بڑے ساتھی ہیں ہمارے فیصل محمود صاحب، وہ انشاءاللہ NA 64 کے اندر ہمارا جو ہے وہ شہر کے حلقے سے اور یہ سارا کنجاب والی سائڈ کو جو ہے وہ NA کا حلقہ جو ہے اس کے اندر وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے اور مضبوط امیدوار ہیں انشاءاللہ۔ تو صوبائی اسمبلی کا جو اپنا حلقہ ہے 33 جو ہے کنجا مگوال، جی اس کے اندر ہمارے عدیل وڑیت صاحب ہیں، وہاں سے مقامی، وہ اللہ کے فضل سے کمپین انہوں نے کافی اچھے طریقے سے جاری کی ہوئی ہے۔ وہاں پر ان کی ٹیم ان کے ساتھ مسلسل ہمارے ساتھ بھی رابطے میں، کیونکہ میں ضلعی صدر بھی ہوں، تو اس حوالے سے ڈیلی کی رپورٹ ہمیں وہ دے رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہم نے میٹنگیں اور اپنی ساری مچھیانے کے اندر اور کنجا کے اندر ہر جگہ پہ یونین کونسل لیول پہ وہ جا کے کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلا ہمارا ٹارگٹ یونین کونسل کو کمپلیٹ کرنے کے بعد محلوں کے اندر اور وارڈوں کے اندر ہم نے کام کرنا ہے۔ اچھا سر، آپ کو جو الیکشن میں اخراجات ہوتے ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے، یہ ضلع میں آپ نے 4 قومی کے امیدوار لانے ہیں اور 8 جو ہیں صوبائی کے، اور یہ وہ لوگ جو آپ لائیں گے یہ پراپر انتخابی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اخراجات کے حوالہ سے کہ جتنے پیسے لگتے ہیں کہ یہ تنظیم پے کرے گی یا وہ خود اپنی؟ نہیں، اس میں تنظیم تو ہمیں ٹکٹ ہمیں فراہم کرے گی، اسی طرح جو منشور ہے اور وہ نظریات اور ساری چیزیں وہ ہمیں وہاں سے مرکز سے ہمیں جو ہے وہ ملیں گی۔ باقی انشاءاللہ الیکشن جو ہے وہ ہمارے کینڈیڈیٹس خود جو ہے وہ اس کے اوپر کریں گے۔ ہاں، افرادی قوت اور ووٹ بینک جو ہے وہ ہماری جماعت کا ہوگا اور باقی کینڈیڈیٹ ہمارے انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پولنگ ڈے والے دن لوٹ مار بھی ہوتی ہے، مطلب ہے کہ یہ بھی گاندھلی ماندلی والا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے بھی آپ نے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے یا مطلب ہے کہ؟ جی انشاءاللہ، جب اس میدان میں ہم آ گئے ہیں تو اس میدان کے اندر جتنی بھی چیزیں اور معاملات ہوتے ہیں انشاءاللہ سب کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے، ڈیلی بیسس پہ ہماری مشاورت جاری ہے۔ تو
किसी भी पहलू को हमने पहलू तय नहीं करनी, इंशाल्लाह हर फोरम हर जगह पे हमने देखना है कि कैसे कैसे जो चीज़ें, हम भी हर इसी मुल्क में भले बड़े हैं, सारा कुछ यहाँ के देखते हैं, पोलिंग वाले दिन क्या होता है और सारी चीज़ें, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम जो है ना वो तैयारी कर रहे हैं और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सर आपके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, क्यू लीग के हैं, पीपल पार्टी के भी आएंगे। अगर पीपल पार्टी को और TLP वाले भी आएंगे, जमात इस्लामी भी होगी और तहरीक इंसाफ भी होगी, तो आप समझते हैं कि इन सारे लोगों में खड़े होकर आप कितना टाइम इन्हें दे सकते हैं? इंशाल्लाह भरपूर टफ टाइम देंगे और इंशाल्लाह हम जो है अपने अपने हलकों के अंदर ये नज़रिया लेके जाएंगे कि हम इंशाल्लाह विन करेंगे। तो एनर्जेटिक हैं हमारे कारकुनान जो हैं, अल्लाह के फजल से आपने हमारी रैलियां कवर की हैं, आपने देखी हैं। हमने किसी भी इवेंट को, हुर्मत कुरान का मसला हो, हुर्मत रसूल का मसला हो, 14 अगस्त के हवाले से हो, ये और इसी तरह अभी गज़ा के हवाले से हमने रिसेंटली बहुत बड़ी रैली का अल्लाह के फजल से ख़वातीन की भी और मर्दों की भी अलग-अलग और पूरे पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। तो किसी भी मतलब जमात के से हमारा कंपैरिजन इस हवाले से कम नहीं है, हमारी तैयारी अल्लाह के फजल से पूरी है। जिस तरह पिछले इंतखाबात में TLP वालों ने बहुत वोट लिए और बहुत बड़ा उनका मैसेज गया था, आप भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला वैसे ही आप को मेंबर आपके कौमी या सूबाई असम्बली में पहुंचेंगे इस बार? जी, हम अल्लाह के दर पे बड़ी उम्मीद रखते हैं और हमारा जो नज़रिया और बयानिया है वो आवाम बड़ी तेज़ी के साथ कबूल कर रही है। खिदमत की सियासत को आपने जैसे ज़िक्र किया है इंट्रो में, तो हमारे अल्लाह के फ़ज़ल से 24 दस्तरखान ज़िला गुजरात के अंदर चल रहे हैं, जिसके अंदर 6 से 7 हज़ार अफराद डेली मुस्तहिक लोग जो हैं वो खाना खा रहे हैं। इतना बड़ा दस्तरखान अल्लाह के फजल से हम कह सकते हैं कि गुजरात के अंदर किसी भी सियासी पार्टी का नहीं, कि डेली बेसिस पर 6-7 हज़ार बंदे को हम अकामोडेट कर रहे हैं। तो ये वो जितने हमारे वो साथ जुड़ने वाले लोग हैं, इंशाल्लाह वो भरपूर हमें दुआएं भी दे रहे हैं, उनके पीछे हमारी सपोर्ट भी है, दुआएं भी हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा। अच्छा, ये बताइएगा सर कि आप समझते हैं कि इस बार जो इंतखाबात 8 तारीख को होने जा रहे हैं कि ये फेयर होंगे इलेक्शन? इस हवाले से मीडिया के ऊपर बड़ी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया भी हम देखते रहते हैं और पिछले 16 से 18 माह जो गुज़रे हैं पाकिस्तान के, इस हवाले से बड़े परेशान कुन हैं और रूल ऑफ लॉ के हवाले से बड़ी कमज़ोरी देखने में आई है। पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम और जो कानून और आइन की मामलात हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन का होना और ना होना, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र हैं। तो आवाम इस वक्त शदीद इज़्तिराब का शिकार है। तो इसके लिए हमारे बड़े इदारों को, जुडिशरी हो गई, पार्लियामेंट हो गई और इस तरह के जो बड़े अदारे हैं, उनको इसके ऊपर सोचना चाहिए कि वो इस निज़ाम से, इस सिस्टम से वो बिल्कुल फेडअप हैं, वो इनके ऊपर इत्मीद करने को तैयार नहीं। जुडिशरी को भी चाहिए अपना किरदार अदा करे और पार्लियामान को भी चाहिए कि इसके अंदर अपना किरदार अदा। किस तहत जिस तरह के हूँ नवाज शरीफ साहब अपना नवा एक मंशूर लैके आए ने, पहला इमरान खान लाडला सी, उन्हीं नवाज शरीफ का दिल लाडला बुलंद थे, तो तुहाडा मंशूर की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इंशाल्लाह मंशूर हमारा जो है वो बड़ा वाज़े और सादा है। कुरान और सुन्नत की इंशाल्लाह बालादस्ती, कुरान मजीद को और कुरान के कानून को इंशाल्लाह पार्लियामेंट के अंदर नाफिज करना और अदलिया के अंदर उसको नाफिज करना, ये हमारा मेन मोटो है। इसी तरह इंशाल्लाह जो खिदमत की सियासत है, इंशाल्लाह गरीब के चूल्हे को जो है वो जलाना और गरीबों के लिए फलाही मनसूबा जात को लेके आना। सिर्फ वादे और नारे और टैग नहीं लगा देने कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इंशाल्लाह काम की बुनियाद पर अल्लाह के फजल से काम बोलेगा। हमने अभी आपको बताया कि 24 के करीब दस्तरखान और 6000 लोग 7000 लोग डेली खाना खा रहे हैं। तो ये हमारा काम है अल्लाह के फजल से और ये 2 साल से मुसलसल चल रहा है। इसी तरह 15 से 20 सस्ते तंदूर, जिसके अंदर अब 10 रुपये की रोटी हम दे रहे हैं और 15 रुपये का नान। इसी तरह 5 होटलों का आगाज़ कर दिया, जिसके अंदर हम 50 रुपये के अंदर ही एक बंदा पेट भर के खाना खा सकता है। जो फ्री नहीं मतलब लेना चाहते, वो पसंद नहीं करते,
تو وہ اللہ کے فضل سے ایک عزت کے ذریعے وہاں پہ پے کر کے 50 روپے تو اچھا کھانا جو ہے وہاں پہ کھاتے ہیں. تو یہ ہمارے کام ہیں, یہ ہمارا نظریہ ہے, اسی کو ہم لے کر چلے ہیں. اور امت مسلمہ کے حوالے سے ہمارا بڑا واضح موقف ہے. آج کی تاریخ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا وفد انشاءاللہ فلسطین کے لوگوں کو وہاں پر جا کے ان کے وزیر اعظم کو وہاں پہ ملا ہے اور ان کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستانی قوم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑی ہے ہر سطح پر. اور وہاں پر کیا جانے والا کام, ہمارا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا مسلم میڈیکل مشن وہاں پر پہنچ چکا ہے اور وہاں پر ریلیف کا کام کا آغاز کر دیا ہوا ہے. وہاں پر مریضوں کی تیمارداری اور وہاں پہ ان کو فرسٹ ایڈ کے معاملات اور اسی طرح کھانا اور موسم کے لحاظ سے کپڑے کا انتظام کرنا, وہاں پر یہ ہمارا کام وہاں پر جاری و ساری ہے. ہمارے ڈاکٹر ہیں ہمدانی صاحب, ناصر ہمدانی صاحب, اللہ کے فضل سے وہ وہاں پہنچ چکے ہیں. ہمارے پاس فوٹیجز آ رہی ہیں, وہ ان سے مل کر وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ ہمارا عالم اسلام کے اندر بھی ہمارا رول اور ہمارا قومی لیول پر بھی رول, اسی طرح ہمارا ضلع لیول پہ, اسی طرح ہمارا یونین کونسل لیول پر, وارڈ لیول پر ہم اس کو گراس روٹ لیول تک لے کے آئیں گے اور یہ سارے انشاءاللہ کام ہم کریں گے. انشاءاللہ یہ ہمارا منشور ہوگا. جی ناظرین, آپ نے بات سنی.